جو جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کی تاریخ نزدیک آتی جا رہی ہے، ویسے سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیاں بھی بڑھ رہی ہے۔ ایسے میں پہلے مرحلے کے تحت مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے اپنے نامزدگی داخل کی ہے، اور دوسرے مرحلے کے تحت اب آنے والے دنوں میں کاغذات نامزدگی مختلف لیڈران بھرنے جا رہے ہیں، جس میں نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، اپنی پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں۔ ایسے میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل کانفرنس کے شیخ احسان پردیسی صاحب۔ انہیں لال چوک کانسٹیچوئنسی سے پارٹی نے مینڈیٹ دیا ہے۔ خیر مقدم ہے آپ کا YouTube گھر میں۔ تھینک یو پروفیسر۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ لال چوک کانسٹیچوئنسی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس مرتبہ، اور پہلا الیکشن ہے آپ کا، کیسے دیکھتے ہیں اس مینڈیٹ کو آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ قیادت نے مجھے اور میری پوری ٹیم کو اس قابل سمجھا، اور ایک بھروسے کے طور پہ ہمیں جو پارٹی کا مینڈیٹ لال چوک سے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوگی اور ہماری پوری کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ یہ سیٹ جو ہے ہم نیشنل کانفرنس کو بہت اچھے مارجن سے جیتے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ ایسا صاحب، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے مد مقابل ہے وہ ہے اپنی پارٹی کے اشرف میر صاحب، اور اس کے جو بھتیجے ہیں زہیب صاحب، وہ بھی آپ کے مد مقابل ہے۔ ایک ہی خاندان کے دو فرد ہے جو الیکشن آپ کے مقابل لڑ رہے ہیں، تو اس مقابلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، مقابلہ تو مقابلہ ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ اگر ایک ہی گھر سے ایک شخص پی ڈی پی کا کارواں چل کے نکلتا ہے، پھر اسی گھر سے اپنی پارٹی کا کارواں بھی نکلتا ہے، یہ لوگ دیکھیں گے، لوگ سمجھیں گے، لوگوں کا فیصلہ ہوگا۔ جہاں تک مقابلے کی بات ہے، حال ہی میں جو ہمارے پارلیمنٹ کے انتخابات ہوئے تھے، اس میں آپ بھی جانتے ہیں پارلیمنٹ کے ریزلٹس جو آئے تھے، ہم نے نیشنل کانفرنس نے تقریباً 15,500 سے زیادہ لیڈ اپنی پارٹی سے بھی لی تھی اور پی ڈی پی سے بھی لی تھی۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو اپنی پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، جو سابقہ ایم ایل اے بھی رہ چکے ہیں، اسی پارلیمنٹ الیکشن میں اسی لال چوک اسمبلی سیگمنٹ میں ان کی ضمانت نیشنل کانفرنس نے ضبط کر دی تھی۔ اس سے یہ بھی عیان ہوتا ہے کہ کون کس معیار پہ آج کھڑا ہے، کس تنظیم کی کس لیول کی تیاری ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ جیت آپ کی ہوگی؟ انشاءاللہ ہم جیتنے کے لیے ہی نکلے ہیں، اور الحمدللہ جو لوگوں کا جس طریقے سے ہر دن سپورٹ مل رہا ہے، پیار مل رہا ہے، بھروسہ مل رہا ہے، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے جیت ہماری ہی ہوگی۔ اچھا، چونکہ لوگ یہ سوالات کر رہے ہیں کہ اگر احسان صاحب کو ووٹ دیا جائے، کس بنیاد پر دیا جائے؟ دیکھیے، ووٹ دینے کے کہیں وجوہات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ جو ایک پولیٹیکل پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کس پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتا ہے۔ نیشنل کانفرنس کی ایک مضبوط ہسٹری رہ چکی ہے۔ نیشنل کانفرنس ہی ایک وہ واحد جماعت ہے جس نے صحیح معنوں میں یہاں کے لوگوں، یہاں کے جموں کشمیر کے عوام کی ہر محاذ پہ، ہر پلیٹ فارم پہ رہبری کی ہے۔ اور آج کے دن میرے خیال سے آپ جرنلسٹ ہیں، زیادہ ٹریول کرتے ہیں، آج کے دن بالخصوص 2019 کے بعد اگر عام رائے آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ اگر اس سیاسی مصیبت سے ہمیں کوئی جماعت نکال سکتی ہے وہ نیشنل کانفرنس ہے، اور نیشنل کانفرنس کی قیادت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جب آپ کا مینڈیٹ اناؤنس نہیں ہوا تھا، تب بھی آپ اپنی کانسٹیچوئنسی میں ڈور ٹو ڈور جا کر لوگوں سے ملتے رہے، اور ہم متبادل طور یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، تو لوگوں کے نزدیک کیا مسائل زیادہ ہیں؟ دیکھیے، جیسے آپ نے کہا کہ پوسٹ ڈیلیمیٹیشن، کیونکہ پہلے میں سنوار کانسٹیچوئنسی کا انچارج تھا، پہلے ہم نے سنوار کانسٹیچوئنسی میں کام کیا۔ 2019 کے بعد جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے بعد جب پارٹی نے مجھے یہ لال چوک کانسٹیچوئنسی کی ایز انچارج ذمہ داری دی تھی، شاید ہی لال چوک کا کوئی حلقہ ہوگا، کوئی محلہ ہوگا جہاں میں نہیں گیا، جہاں دوسرے کینڈیڈیٹوں کو ابھی میرے خیال سے میپ سے ایڈریس دیکھنا پڑے گا کہ یہ کانسٹیچوئنسی کہاں کہاں پر ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اپنے ساتھیوں کی وسادت سے، قیادت کی وسادت سے میں نے وہاں کافی میٹنگز کی، میں ہر جگہ پہنچ پایا۔ آج کی ڈیٹ میں بخوبی میں واقف ہوں کہ یہاں گریوینسز کی کمی نہیں ہے، امپلائمنٹ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے،
वैकेंसीज गवर्नमेंट में पड़ी हैं जो फिल नहीं हो रही हैं। आज यहाँ का यूथ परेशान है, उनको आज ऐसी कोई रोशनी की किरण जो है दिखाई नहीं दे रही है। हसन साहब, चूंकि हम भी जानते हैं और आपने भी जिक्र किया कि सोनवार कॉन्स्टिट्यूंसी को जम किया गया, लाचुंग कॉन्स्टिट्यूंसी में से कुछ इलाके जोड़े गए और कुछ को दूसरों इलाकों से जोड़ दिया गया, तो मुश्किलात तो नहीं आएंगे क्योंकि आपका होम टाउन से लेकर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी घूमना और फिर लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ माइल करना, मुश्किलात तो नहीं होंगे? मुश्किल मुश्किल नहीं हुई। ये भी एक सबक बीजेपी को और मरकज को मिल गया कि जो गैर कानूनी तौर जो डेलिमिटेशन एक्सरसाइज बीजेपी ने यहाँ पे की थी, अदरवाइज जिसकी सुप्रीम कोर्ट की बैन लगी है कि 2026 तक जे&के में कोई या परहैप्स ऑल ओवर इंडिया कोई डेलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो है वो नहीं हो सकती। एक गैर कानूनी तौर पे जो यहाँ पे उन्होंने डेलिमिटेशन एक्सरसाइज की थी, वो यहाँ उन्होंने हमारे लिए नहीं की, आपके लिए नहीं की, यहाँ की आवाम के लिए नहीं की। उनका मेन पर्पस ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्डर कैसे डिस्टर्ब किया जाए। वो इस हवाले से कि अगर मैंने पिछले 15-20 साल से सोमवार में काम किया था, काम करते करते जितने भी हमारे वर्कर्स होते हैं, वहां के रहने वाले होते हैं, उनसे एक रिश्ता कायम हो जाता है। शायद ये किसी बेवकूफ ने इनको ये राय दी है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद जो है इनका ये जो घर है ये टूट जाएगा, लेकिन शायद ये भूल गए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्डर चाहे जवाहरनगर में हो, बटमालू में है, वो तभी एनसी का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर निशात में हो, ब्रेन में हो, खिम्बर में हो, फकीर गुजी में हो, वो तभी एनसी का ही रहने वाला है। हमें जमीनी सतह पे कोई फर्क नहीं आई। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद किया, आपके लोग इस पे मुतमईन हैं जिनसे आपको वोट लेना है, क्या वो खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश है। वो भी ये समझते हैं कि जहां जहां पे एक अलायंस हुआ है, ये किसी शख्स या पार्टी के ज़ाती मफाद के लिए नहीं। अदरवाइज कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उसका कोई भी कैंडिडेट, उसका कोई भी इंचार्ज जिसने लगातार पार्टी में 20-30 साल, 15 साल, 5 साल दिए होंगे, और आज की डेट में उनको बोलेंगे कि आपके लिए मैंडेट नहीं है। सो ये ज़ाती मफाद के लिए नहीं है, ये एक सेक्रीफाइस है, एक पॉलिटिकल सेक्रीफाइस है। पार्टी ने अगर ये फैसला लिया है, ये लोगों के हित के लिए ही लिया है। बहरहाल शेख एहसान परदेसी साहब, आपने टीवी भर से बात की और हमें आपका कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। अरे सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार शेख एहसान परदेसी, जिनका कहना है कि हम पार्टी के मफाद में काम करने के अलावा लोगों के मफाद में खास कर काम कर रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि ये आने वाले इंतखाबात में जीत दर्ज करके अपने लोगों को मायूस नहीं करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सजाद अमीन, परवेज उद्दीन, ईटीवी भारत, श्रीनगर।